اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 2 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 102 اور 103۔ کل کے درس میں بھی ہم نے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی، ان آیاتوں پر، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس درس کو ہم مکمل نہیں کر سکے۔ آج کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان آیاتوں کو ہم مکمل کر لیں، مکمل پڑھیں۔ تو ان آیاتوں میں بھی وہی موضوعات ہے، مسائل و سوالات ہے۔ سحر کی حقیقت یعنی جادو کی حقیقت پر بات کریں گے، اور یہودیوں کی دلچسپی سحر میں، جادوگری میں، اس پر بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت کی طرف جادو کی نسبت یہودیوں نے کیوں کی؟ کیا واقعی میں ایسا ہی تھا؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ اس پر بات کریں گے۔ اور ہاروت اور ماروت کی حقیقت پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، اور ان پر کیا نازل ہوا تھا۔ یہ ہے آج کے ہمارے موضوعات۔ تو پڑھیں گے آیات 102۔ یہودیوں کا تورات کی بجائے شیطانوں کی بیانیہ کا اتباع۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں جو تعلیمات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان میں نور ہے، ان میں ہدایت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کتابوں کو چھوڑا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا، اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، جو شیطان تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان، ملک سلیمان پر۔ تو ہم بات کریں گے پہلے اس پر کہ انہوں نے کیوں کر تورات، زبور، انجیل کو چھوڑا، جبکہ وہ اللہ کی کتابیں تھی اور وہ مانتے بھی تھے۔ اگرچہ یہودی انجیل کو تو نہیں مانتے تو قرآن کو، لیکن وہ تورات کو تو مانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیوں انکار، کیوں اتباع کی؟ وجہ کیا تھی؟ اب آگے وہ وجہ بھی بیان ہوگا۔ تو فرمایا ما تتلو الشیاطین، جو شیطان تلاوت کرتے تھے۔ اب شیطان کس طرح تلاوت کرتا؟ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور واقعی ایسا ہی۔ قرآن میں بھی ابلیس کو جنات میں سے قرار دیا۔ کبھی آپ لوگوں نے جنات کی تلاوت کو سنا؟ کبھی شیطانوں کی تلاوت آپ لوگوں نے سنا؟ آپ نے سنا کبھی؟ کسی نے بھی سنا؟ اپنی پوری زندگی میں کہ ہم کہیں جا رہے تھے اور وہاں میں یہ سنائی دی کہ وہاں سے کوئی تلاوت ہو رہی؟ تو پھر یہ شیطان کون تھے؟ جس طرح کل میں نے آپ کو کہا، شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جو جنات کے شریر جن ہوتے ان کو شیطان بولا جاتا، اور جو انسانوں میں سے شریر ہوتے ان کو پھر بھی شیطان کہا جاتا، شیاطین الانس و شیاطین الجن۔ تو ادھر مراد وہ انسانی شیطان تھے، وہ انسانی شیطان تھے جو تلاوت کرتے تھے۔ کس طرح تلاوت کرتے تھے؟ تلاوت کا تو عام معنی ہے کسی چیز کو پڑھنا، کسی چیز کو پڑھانا، اور ایک معنی اس کا ہے کسی چیز کی تابع ہونا، ایک چیز کے پیچھے چلنا، ایک چیز کی پیروی کرنا۔ لیکن اس کا ایک اور معنی ہے ایک چیز کو بیان کرنا، کسی پر ایک بہتان لگانا، کسی پر کوئی بہتان لگانا، جھوٹ باندھنا، کسی پر جھوٹ باندھنا، کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، فلان یتلو علی فلان یقول علیہ، فلان آدمی نے فلان کے خلاف جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی۔ یہاں پر بھی وہ شیطان نما انسان، وہ سرکش انسان، انہوں نے ایک جھوٹ باندھا جناب سلیمان علیہ السلام پر،
ایک بیانیہ غلط بیانیہ بنایا کن کے خلاف؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف، کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اس کی جو بادشاہی تھی، یہ جادو پر چلتا تھا، اس میں از خود کوئی کمال نہیں تھا، نعوذ باللہ واللہ کے نبی نہیں تھے۔ انہوں نے جن چیزوں کو مسخر کیا، یا جنات کو، یا ہواؤں کو، یا فضاؤں کو، یا پانی کو، یا پرندوں کو، اس سب کے پیچھے نعوذ باللہ جادو تھی، اس کے پیچھے سحر تھا۔ وہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نہیں تھے، اس کی حکومت، اس کا سرکار، اس کی بادشاہی جادو کے زور پر چلتا تھا۔ یہ اس لیے انہوں نے بیانہ کہ لوگ حق سے منہ موڑ کر، فطرت سے منہ موڑ کر ان توہمات میں آ جائے، ان غلط دندوں میں لگ جائے، یہ وہ چاہتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کو جان جاتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکومت کیوں کر حاصل کی، اس حکومت کو کیوں کر ترقی دی، اپنی حکومت کو ایسا طاقتور کیوں بنایا، اس میں وہ تسخیری پاور کہاں سے آئی، اس نے فضاؤں کو، ہواؤں کو، پانی کو، ہر چیز کو کیسا مسخر کیا، اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے علم، اس کے پیچھے قانون، اس کے پیچھے سبب کیا تھے، تو پھر لوگ ترقی کرتے تھے، پھر تو یہودی آگے جاتے تھے۔ اور خود انبیاء اکرام کی تعلیمات میں کیا لکھا ہے، خود تورات میں کیا ہے، خود قرآن میں کیا ہے؟ قرآن، تورات، زبور، انجیل جو اللہ کی کتابیں، وہ تو انسانوں کو فطرت کی طرف دعوت دیتے، خلاف فطرت نہیں، فطری قوانین کی طرف، تکوین رب کی طرف۔ لیکن وہ شریر انسان چاہتے تھے کہ نہیں، انسان باکمال نہیں بن جائے، انسان حقیقت کی طرف نہیں آ جائے، انسان حقائق سے دور ہو جائے، تاکہ پھر ان کا ہم استحصال کریں۔ یہی تو شیطانی قوتیں چاہتی کہ جو عوام ہے، جو عام انسان ہے، وہ فطرت سے دور ہو جائے، وہ حقیقت سے دور ہو جائے، وہ حق سے دور ہو جائے، تاکہ پھر ان کو ہم جاہل رکھیں اور ان کا پھر ہم استحصال کریں، ان کو پھر اپنا غلام بنائے، یہ وہ چاہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کی انہوں نے اس بیانیے کا جو بیانیہ اس زمانے میں شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر باندھا تھا، بہتان، علی ملک سلیمان۔ ہمارے علماء درس کرتے فی ملک سلیمان، علی عہد سلیمان، علی عہد ملک سلیمان، نہیں، علی ملک سلیمان، کہ اس کی جو بادشاہی تھی وہ جادو پر چلتا تھا۔ تو اس آیات میں اس بیانیے کا رد ہے جو شیطانوں نے چرچا کیا تھا یہودیوں کے بیچ میں۔ اور ایک اور بات، تاکہ وہ جادو کو ایک جواز دے دے، کیا دے دے؟ جواز، کہ دیکھو یہ جادو واقعی ایک جائز کام ہے، واقعی یہ ایک حقیقی کام ہے، واقعی اس کے پیچھے ایک اثر اور حقیقت ہے، ورنہ تو سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا ملک حاصل نہیں کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو سامنے لاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ، سلیمانی ٹوپی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، نقش سلیمانی، حرز سلیمانی، وغیرہ وغیرہ۔ اور تو جی حضرت سلیمان کے زمانے میں پھر اتنے قصے ہیں نا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس زمانے کے شیطانوں نے بہت عجیب قصے جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر باندھا، یقین کریں اس منہ سے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ورنہ آپ پیچھے تفسیروں میں پڑھیں، آپ حیرت میں جائیں گے کہ مذہب والے لوگ اتنا خیال نہیں رکھتے اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں۔ اس قدر جھوٹ جو شیطانوں نے باندھا، اور اسی بیانیے کو آج مذہب کے عالم بیان کرتے ہیں، اسی شیطانی بیانیے کو مذہب کے پیشواؤں نے اپنا بیانیہ بنایا اور خوب اس کا چرچا کیا، چاہے وہ یہودی عالم ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے ہمارے والے، بلکہ ہندو مذہبی پیشوا بھی ایسا کرتے، حقیقت سے منہ موڑ کر ہمارا، اور توجہ دلاؤ جنتر منتر کی طرف۔ ایک اور جھوٹ اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا،
یعنی سلیمان کیوں کر حقیقت کو چھپائے گا؟ سلیمان علیہ السلام کیوں خلاف حقیقت کام کرے گا؟ بالکل جادو ایک خلاف حقیقت کام، وہ ایک تخیل ہے، وہ ایک وسوسہ ہے، وہ ایک وہم ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو عملیات ہے، وہ جو گنڈے ہے، وہ جو جنتر منتر ہے، وہ جو جاڑ پونک ہے، وہ جو تعویذات ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے؟ کوئی ہے اس میں کمال؟ ہے کوئی اس میں حقیقت؟ تو کیا ایک نبی ایسا کرے گا؟ وہ اپنی قوم کو دھوکے میں ڈالے گا؟ جتنے حوادث اور واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، کیا اس کے پیچھے جادو ہے؟ کیا اس کے پیچھے جنتر منتر ہے؟ یہ جو جہازیں چلتی ہے، اڑتی ہے فضاؤں میں، تو اس کے پیچھے کوئی جادو ہے؟ یہ انسانوں نے جتنی ترقی کی، یہ انسان جو چاند پر پہنچا، یہ جادو کے زور پر پہنچا؟ آج جو اس نے سمندروں پر تسلط اختیار کیا انسانوں نے، فضاؤں پر، کیا یہ جادو کے بلبوتے پر؟ تو کیا ایک نبی ایسا کام کرے گا؟ خلاف حقیقت کام کرے گا؟ خلاف حقیقت کام اور لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنا، لوگوں سے جھوٹ بولنا، یہ تو کفر ہے۔ اللہ کا نبی ایسا کفر نہیں کرتا۔ یہ جنتر منتر، یہ تعویذ گنڈے، یہ پونک پنکار، یہ جاڑ وغیرہ، اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے۔ وہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں کا کام ہے، لوگوں کو حقیقت سے ہٹا کر جو فطرت کے قوانین ہے، جو اللہ کی مشیت اور سنت ہے، جو کائنات میں کار فرما ہے، جو اللہ کی آیاتیں کائنات میں کار فرما ہے، ان سے لوگوں کا توجہ ہٹاؤ، اور جو تشریعی آیاتیں ہیں، جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کا دین ہے، اس سے لوگوں کی توجہ کو ہٹاؤ اور اس کو لگاؤ تعویذوں کے پیچھے، اس کو لگاؤ عملیات کے پیچھے، نام دے دو اس کو اعمال قرآنی کا، نام دے دو اس کو روحانیت کا، نام دے دو اس کو ورد اور وظیفے کا۔ یہ تو شیطانوں کا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ اور لوگوں کو بولو کہ میں نے جنات کو مسخر کیا ہے، اس تعویذ سے جن مسخر ہوتا ہے، اس گنڈے سے ایسا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو یہ تعویذ، دانتوں میں درد ہو تو یہ پونک، اگر درخت میں پھل نہیں آئے تو یہ جھاڑ، اگر مشینری میں خرابی آئے تو یہ ورد وظیفہ۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایک عالم کا شایان شان ہے ایسا؟ ایک مذہبی پیشوا کا ایسا شایان شان ہے کہ وہ قوم کو ایسا گمراہ کرے، اس کے رویے کو بالکل بدل دے؟ تو یہ تو شیطانوں کا کام ہے، آج بھی وہی کر رہے، پہلے بھی وہی کرتے تھے، آج بھی وہی کر رہے، کل بھی یہ کریں گے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہوتا ہے، واقعی وہ دین کے پیشوا ہے، واقعی وہ دین کے جو ہے نا عالم ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو اللہ کی مشیت سے کبھی نہیں ہٹائیں گے، وہ آپ کو جو ہے نا فطرت سے کبھی نہیں ہٹائیں گے۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سحر ہم اس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو دو طریقے کے، ایک طریقے کو قرآن نے مانا ہے، اور ایک طریقہ جس کو قرآن نے مانا ہے وہ بالکل ہمارے مشاہدے میں ہے، اور وہ ہمارے تجربے میں ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو جادوگر آتے تھے نا، تو اپنے جادو کے کمالات کو دکھاتے تھے، ان کرتبوں کو دکھاتے تھے۔ اس کو میجک کہتے، ٹرک کہتے۔ صرف وہ جادوگر اپنے اس ہنر کو، اس فن کو، اس کمال کو ہم سے چھپاتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر پانی پر چل رہا، کیسا چلتا ہے؟ اس سبب کو ہم سے چھپاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں سحر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو۔ اس کا سبب ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ جادوگر اس سبب کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو ظاہر کرے گا تو لوگ پھر اس کو جانیں گے نا۔ سحر کہتے ہیں اس عمل کو جس کا سبب کو جادوگر مخفی رکھے، جس کو ہم شعبدہ کہتے ہیں، اور جس کو ملمہ بھی کہتے ہیں۔ ملمہ کہتے ہیں نا، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔
حقیقت پر اس کو عربی میں تمیہ کہتے، وسوسہ، امام شافعی نے اس کو وسوسہ قرار دیا، قرآن نے اس کو تخیل بولا ہے، جس کو آج کل ہم نظر بندی بولتے ہیں، نظر بندی، نظر کا دھوکہ، یہ بالکل ہے۔ لیکن وہ جادو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ حروف لکھے، کچھ الفاظ لکھے ایک ترتیب کے ساتھ ایک کاغذ پر، اور تم بولو کہ اس سے ایسا ہوتا، یا کچھ الفاظ کا تم نے ورد کیا، کسی پر پونک مارا اور تم نے بولا ایسا ہوتا ہے، یا ایک ستارے کے ذریعے، اس ستارے کے ذریعے ایسا ہوتا، یا میں نے ایک جن کو مسخر کیا ایسا ہوتا، جس کو آج کل ہم عملیات بولتے، عملیات، روحانی عملیات، یہ چیزیں نہیں ہے، یہ بالکل نہیں، نہ ہمارے مشاہدے میں ہے، نہ ہمارے تجربوں میں ہے، نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان عملیات سے کچھ ہو جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ عملیات والے ان عملیات سے اپنے لیے کچھ کرتے تھے، پھر ہم سے کیوں جو ہے نا وہ فیس لیتے تھے، ہم سے کیوں لیتے تھے؟ وہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے ایسا وظیفہ، ایسا ورد، ایسا چلا، ایسا کاٹا، ایسا کیا، ویسا کیا، یہ صرف اس چیز کو تقدس دینے کے لیے، اس کی بڑائی کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ یہ نظر بندی کا ایک فن ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، اگر اس سے آگے اس کو آپ بالکل خلاف فطرت سمجھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا، 45ویں سورت کی آیات 43 میں، 35ویں سورت کی آیات 43 میں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی فطرت کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کی سنت میں تحویل نہیں ہو سکتا، ایک جادوگر اللہ کی سنت قانون کو نہیں بدل سکتا۔ میں انسان ہوں، کوئی جادوگر مجھے گدھا بنا سکتا ہے؟ ہمارے مذہبی پیشوا کہتے بنا سکتے۔ سونے کو آپ پتھر بنا سکتے؟ خلاف فطرت بنا سکتے، لیکن وہ کہتے بنا سکتے۔ آپ ایک صحت مند انسان کو خلاف فطرت بیمار کر سکتے؟ ہاں فطرت میں آپ اس کو زہر دے دیں، فطرت میں ایک فطری عمل اس سے کر لیں، خلاف فطرت، خلاف فطرت کام ہوتا نہیں ہے، صرف اللہ ہی اس پر قادر ہے بس۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنا توجہ دین حنیف کی طرف کر، وہ دین جو فطرت پر ہے، جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ فطرت چینج نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، انہی جاڑ پونکوں والوں کے پیچھے، انہی دم درود والوں کے پیچھے، انہی ورد وظیفوں والوں کے پیچھے، انہی کے جو ہے نا آتوں پر انہوں نے بیعت کیا، سارا دن انہی عملیات کو یہ الاپتے ہیں، ہر ایک کے گلے میں تعویذ ہے، ہر درد کا دارو ان کے تعویذ میں ہے، ترقی کا سبب انہی کے تعویذوں میں ہے، تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ حتیٰ کہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، جس طرح کل میں نے کہا کہ جادو میں اتنا زور ہے، اتنا اثر ہے ان عملیات میں، اس جاڑ پونک میں، ان تعویذوں میں، کہ وہ ایک رسول پر بھی اثر کرتا۔ یہودیوں نے ایک تعویذ کیا ہمارے پیارے پیغمبر پر، یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، اور ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ متاثر ہوا جادو سے، 6 مہینے 1 سال ایک کام کیا ہے نہیں کیا تھا، کام نہیں کیا اس نے کیا تھا، پھر اس کا اثر بہت زیادہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ تو ایسا جادو سے ہوتا ہے؟ یہ تو ظالم لوگ کہتے تھے، ظالم لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جادو ہوا ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ 25ویں سورت کی آیات 8 میں ہے۔ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ پھر اس کا جواب انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ لوگ اے پیغمبر آپ کے خلاف کیسی باتیں کرتے، کیا جادو سے کوئی شخص متاثر ہوتا ہے؟
تو یہ وہ شیطان تھے جنہوں نے ایسا بیانیہ بنایا، جو مذہب والے ہیں، جو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، تاکہ وہ غلط راستے پر جائیں۔ یہودی اس زمانے میں وہ اللہ کی جماعت تھی، پھر عیسائی، پھر آج ہم مسلمان، تو شیطانی قوتیں وہ چاہیں گے کہ اللہ کی جماعت جو ہے نا وہ فطرت کی طرف جائے، وہ قرآن کے پیچھے جائے۔ اگر آج مسلمان قرآن کے پیچھے جائے گا، آج سارے عیسائی جو ہے نا وہ صحیح انجیل، بائبل اور قرآن کے پیچھے جائیں گے، اسی طرح یہودی، تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ تو یہ اشرافیہ، یہ شیطانی قوتیں، یہ استحصالی قوتیں، یہ استعمار، یہ جو لوگوں کے محنتوں پر قابض، لوگوں کے خون کے پیاسے، لوگوں کے جھونپڑیوں پر محلات بنانے والے، لوگوں کے خون پسینے سے جو اپنے آپ کو آباد کرنے والے، یہ شیطانی قوتیں چاہیں گے کہ اللہ کی جماعت وہ فطرت پر چلے اور فطرت کو مسخر کرے، طاقت پیدا کرے، علم کے راستے پر چلے، سائنس کے راستے پر چلے، ٹیکنالوجی حاصل کرے، اپنے اندر پاور پیدا کرے۔ وہ چاہیں گے ایسا؟ تو نہیں چاہیں گے۔ ابھی آتے دوسرے حصے کی طرف۔ اچھا، ایک بیانیہ تو یہ انہوں نے بنایا تھا کہ یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جو ہے نا اس کے زمانے میں تھا، اور اسی نے جادو کے بلبوتے پر ترقی کی تھی۔ ایک بیانیہ یہ بنایا کہ یہ جادو آسمان سے آیا ہوا ہے، بالکل کدھر سے آیا ہوا؟ آسمان سے، بذریعہ دو فرشتے، یا دو فرشتوں پر۔ دو فرشتے تھے، اور ان فرشتوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے نا، پھر وہی بات ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ معتبر تفسیروں میں پڑھیں نا کہ فرشتوں کے بارے میں ایسی بات ہے، اس کو نعوذ باللہ شرابی ثابت کرنا، نعوذ باللہ ان کو زناکار بنانا، نعوذ باللہ ایک عورت کا عاشق ان کو بنانا، ان کو قاتل بنانا، اور ستارے کو، سیارے کو، زہرہ سیارہ نا، اس کو عورت بنانا، پھر عورت کو جو ہے نا ایک سیارہ بنانا۔ کوئی عقل مند انسان ایسا بول سکتا ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا بول سکتا ہے؟ جس نے قرآن کو پڑھا وہ فرشتوں کے بارے میں ایسا بول سکتا ہے؟ لیکن آپ کی کتابیں بری ہوئی ہیں، اور مذہب والے جو ہے نا ان کا یہ پسندیدہ غذا ہے، ان چیزوں میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، ان بیانات میں وہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ پھر جادو کے بارے میں جو انہوں نے بیان کہ ایک عورت تھی، ایسا ہوا، فلان ہوا، وہ ادھر، تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یقین جانے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ خود جا کر ان کتابوں میں ہمت کر کے ان کو پڑھیں کہ فرشتوں پر کیسا جادو؟ جادو کو اللہ نے ابھی نہیں کہا یہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان نہیں بولا، سلیمان نے کفر، پھر اس کفر کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نازل کرے گا۔ قدیم اور جدید سب کتابوں میں ہے۔ 3 نامور عالم ہمارے ملک کے، جن کے کروڑ فالوور ہیں، کروڑ ان کے فالوور، تینوں کتابوں کو آج میں نے دیکھا، اور تینوں نے اس چیز کو مانا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ جی ان پر جادو تو نازل نہیں ہوتا، لیکن ان پر روحانی عملیات۔ یہ روحانی عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ تعویذ، یہ ٹوٹکے، یہ اعمال قرآنی۔ ایک نے لکھا تھا کہ نہیں، اس کو جادو دیا گیا تھا تاکہ وہ جا کر لوگوں کو آزمائے، لوگوں کی آزمائش کرے۔ پھر اس نے پولیس والوں کی مثال دی تھی۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ لوگ آج 21ویں صدی کے جو علم والے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، وہ ہم پر ہنسیں گے۔ پھر جو ریشنلسٹ ہیں وہ ہم پر ہنسیں گے ان بیانات کو دیکھ کر۔ یقین کریں کہ یہ مذہب ہوتا ہے، یہ ہے قرآن کی تعلیمات، یہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، خلاف فطرت، خلاف سائنس، خلاف عقل، خلاف مشاہدہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں خلاف قرآن۔ ایک بچے سے پوچھو کہ اللہ جادو کو آسمان پر نازل کرتے، آسمان سے نازل کرتے تاکہ جا کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ یہ بیانیہ انہوں نے بنایا تھا۔ یہ بیانیہ اس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ یہ جو وظائف ہے
یہ جو اوراد ہے، یہ جو جنتر منتر ہے، یہ جو روحانیات ہے، یہ جو عملیات ہے، جو دین اور مذہب کے نام پر یہ بیچتے ہیں، ان کو تقدس اور جواز میں لے. یہ تو وہ آسمانی چیز ہے، وہ جادو نہیں ہے. یہ وہ عملیات ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہوا تھا. وہ نہیں بولتے ایک نورانی علم ہوتا، یہ جائز تعویذ، یہ ناجائز تعویذ. تعویذ کیا ہوتا؟ تعویذ کیا ہوتا؟ کوئی تعویذ سے آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا کوئی کارنامہ کسی نے کیا؟ آپ خلاف فطرت بات کیوں کرتے ہیں؟ خلاف قرآن کیوں بات کرتے ہیں؟ جی روایات میں تو روایات اگر قرآن کے خلاف ہے تو آپ اس کو مانیں گے. اگر روایات ان کا نتیجہ غلط ہے آپ اس کو مانیں گے. اگر روایات مشاہدات اور تجربے کے خلاف اس کو مانیں گے. اگر وہ دین اور شریعت کے خلاف آپ اس کو مانیں گے. تو انہوں نے کیا کیا نا، وما انزل علی الملکین. ایک دفعہ ان کا ترجمہ کروں گا. اور وہ پیچھے پڑ گئے، یہ ان کا ترجمہ ہے. اور وہ پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر. دیکھو انہوں نے ترجمہ غلط کیا. وہ پیچھے پڑ گئے ان عملیات کا، اس جادو کا جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر. اچھا فرشتوں پر اترا تھا یا فرشتوں نے اتارا تھا؟ ادھر تو فرشتوں پر اترا تھا. تو کیا فرشتے زمین میں تھے؟ فرشتے تو اتارنے والے ہیں. ببابل، بابل میں. تو کیا وہ دو فرشتے بابل میں تھے؟ کیا وہ دو فرشتے بابل میں رہتے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا؟ ہاروت اور ماروت بابل میں رہتے تھے. وہ کیا تھے؟ دو فرشتے تھے. ان دو فرشتوں پر کیا نازل ہوا تھا؟ جادو نازل ہوتا. تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، زمین پر رہتے. اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد. وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت جو بابل میں رہتے تھے وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو حتی یقولا، جب تک وہ نہ کہتے انما نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہے، فلا تکفر، پھر کفر مت کرو. اچھا ایک دفعہ تعلیم بھی دے دو پھر بولو کفر مت کرو. یہ بندوق لے لو لیکن اس سے کسی کو مارو. یہ ہیروئن لے لو لیکن اس کو پیو مت. یہ شراب لے لو لیکن اس کو پیو مت. وہ پیچھے عالم ہے، وہ کہتا ہے یہ تو امتحان کے لیے. تو کیا فرشتے ایسا سودا بیچتے؟ ایسا سودا بیچتے؟ کفر مت کرو. تو کفر مت کرو آپ اس کو کیوں سکھاتے ہو پھر؟ ہے نا، آپ کیوں سکھاتے ہو اس کو؟ ہے کوئی جواب اس کا؟ نہیں وہ امتحان تھا. کس چیز کا امتحان تھا؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ ہونا تو چاہتے کہ ان کی باتوں سے لوگ نصیحت لیتے نا، لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ، وہ چیز جس سے جدائی ڈالے درمیان خاوند اور اس کی بیوی کی. یعنی فرشتے ان کو کیا سکھاتے تھے؟ جاؤ فلان کی بیوی کو سے الگ کرو، جاؤ فلان کے شوہر کو سے الگ کرو، جاؤ ان کے بچوں کو جو ہے نا ماں باپ سے الگ کرو، جاؤ ان کو ان کے گھر کو جو ہے نا بگاڑ دو. یہ فرشتے کرتے. اللہ ایسا علم آسمان سے بیچتا؟ اللہ تو کہتا ہے جوڑو اس کو، اس خاندان کو جوڑو، اس خاندان کو مضبوط کرو. سب سے مقبول چیز طلاق ہے. اور فرشتے آ کر سکھاتے جادو، اور وہ سیکھتے کیا ہے؟ میاں بیوی میں توڑ ڈالنے کے. یار قرآن میں ذرا غور کرو نا، ذرا غور کرو. روایات سے نکلو، اندھی عقیدت سے نکلو، اندھی تقلید سے نکلو. اپنی آنکھوں کو کھول دو، قرآن میں غور و فکر کرو، دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو. کائنات میں ذرا غور کرو، اللہ کی فطرت کو جانو، اللہ کی مشیت کو جانو. وما هم بضارین بی من احد، اور وہ نہیں تھے ضرر پہنچانے والے بھی اس جادو سے من احد کسی ایک کو بھی. اچھا جب وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو فرشتے ان کو کیوں سکھاتے تھے؟ ہے نا، جب ایک چیز میں کوئی کمال نہیں ہے، اس چیز میں کوئی جان نہیں ہے، اس چیز میں کوئی وہ طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو کیوں سیکھتا ہوں میں؟ پھر آگے سکھاتا کیوں؟ الا باذن اللہ، لیکن اللہ کے اذن سے. اچھا جادو اللہ کے اذن سے جو ہے نا نقصان پہنچاتا؟ یعنی میں نے ایک جنتر پڑھا، ایک منتر، ایک تعویذ میں نے لکھا،
اور اللہ نے اس میں طاقت رکھا اور جا کر جو ہے نا اس کی بیوی طلاق ہو گئی. کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے؟ ہمارے مذہب کے پیشوا کہتے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے. ان تعویذوں میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود ان الفاظ میں طاقت نہیں ہے، خود ان عملیات میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس میں طاقت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. ہمارے پاس صرف تعویذ ہے، لیکن اس میں کمال کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ کیا کمال ڈالتا ہے؟ جاؤ دوسرے کی بیویوں کو طلاق دے دو، علیحدہ کرو، جاؤ دوسرے کے شوہروں، جاؤ ان گھروں کو برباد. کیا اللہ ایسی اجازت دیتا؟ میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ان کا میں پڑھ رہا ہوں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو نقصان دے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع دے ان کو. وہ فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو کیا دے، نقصان دے. تو فرشتے پھر ان کو کیوں سکھاتے تھے؟ جب ایک چیز میں نقصان ہے تو فرشتے اس کو کیوں سکھاتے؟ فرشتے تو نفع والا چیز سکھاتے ہیں، نقصان والا چیز. اور وہ چیز آسمان سے اترا ہے، اس کو سیکھو گے اس میں نقصان ہے، تو پھر کیوں سکھاتے ہو؟ ایسا علم مجھے بتاؤ کہ وہ واقعی علم ہو اور اس میں نقصان، واقعی وہ علم ہو. علم میں نقصان ہے، علم تو خیر ہے، باعث خیر ہے، تو علم سے کیسے پھر اس کو نقصان ہوتا تھا؟ اور اس میں نفع نہیں تھا. علم تو سیکھتا اسی لیے انسان نا کہ اس میں خیر ہے، اس میں فائدہ ہے نا، سیکھ ان چیزوں کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جانتے تھے، البتہ من اشتراہ، جو ایسا کرے گا، جو جادو کو اپنائے گا، جو جادو کو پسند کرے گا، جو جادو کو خریدے گا، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر وہ کیوں سیکھتے تھے؟ پھر فرشتے اس کو کیوں سکھاتے تھے؟ پھر آسمان سے ایسی چیز کیوں نازل ہوئی تھی جو انسانوں کی آخرت کو خراب کرے؟ سمجھنے کی کوشش کر لے. کروڑوں فالوور ان علماء کا، اور یہ بیان کرتے خلاف حقیقت. اب آتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے. تیسرا ابھی قرآن کیا کہتے، ذرا توجہ سے. میں نے کہا یہ تو شیطانی بیانیت، دو شیطانی بیانیت. ایک جادو کو کس کی طرف نسبت کیا تھا؟ جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف. اللہ نے اس کو کیا کیا؟ رد کر دیا، وما کفر سلیمان. دوسرا بیانیہ فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ نے بولا یہ بھی غلط، وما انزل، نہیں نازل کیا ہے. بالکل یہ ما ادھر کیا ہے؟ نافیہ ہے، نہیں نازل کیا ہے، جھوٹ ہے، یہ نہیں نازل ہوا ہے، نہیں اتارا گیا ہے علی الملکین، فرشتوں پر کچھ بھی، یہ جھوٹ کی بات. جس طرح وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کہتا، اسی طرح وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر بھی کچھ نازل نہیں ہوا تھا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ کون تھے؟ یہ شیطان تھے. یہ شیطان کا کام ہے جو انسانوں کو فطرت سے ہٹاتا ہے، جو اللہ کی مشیت سے ان کو ہٹاتا ہے، جو دین اور شریعت سے ان کو ہٹاتا ہے، ان کو عملیات میں لگاتا ہے. کہاں سائنس، کہاں ٹیکنالوجی، کہاں عقل، کہاں دانائی، کہاں فلسفہ، کہاں قرآن، کہاں شریعت، اور کہاں یہ عملیات، کہاں یہ ٹوٹے، کہاں یہ ٹونکے، کہاں یہ جاڑ پونک. ذرا توجہ کرے یار. دنیا کو ترقی سائنس نے دی، ٹیکنالوجی نے دیا، اخلاق دین اور شریعت نے دی، اور یہ اس طرح کہتے تو اللہ تعالیٰ نے بولا بالکل غلط، بالکل غلط. ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں کا کام ہے. دین کا عامل کبھی ایسا نہیں کرتا. جو دین کا عالم ہوتا، جو دین کا پیشوا ہوتا، ہاں جو مذہبی دندے والا ہوتا، جس نے دین کو مذہب بنایا ہے، اپنے پیٹ کا دندہ بنا ہوا ہے، اپنے مفادات کا سبب اس کو بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کا سبب بنا ہے، وہ ایسا ضرور کرے گا. وہ اپنا ایمان بھی بیچے گا، اپنا دین بھی بیچے گا. وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، عورتوں کو گمراہ کرے گا، ان سے پیسے لے گا. تم پر جادو ہوا ہے، تمہارے شوہر نے جادو کیا، تمہارے ساس نے جادو کیا، تمہاری بہو نے جادو کیا، تمہاری بابی نے جادو کیا، وغیرہ وغیرہ. عالم آدمی ایسا نہیں کرتا. ولیکن الشیاطین یعلمون الناس السحر،
جو سکھاتے تھے جادو کہاں پر؟ ببابل، بابل میں۔ کون تھے وہ؟ ہاروت اور ماروت۔ یاروت اور ماروت فرشتے نہیں تھے، یہ دو شیطان تھے، یہ شیطانوں کے سرغنے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایسے صحابہ کرام، پیچھے بہت بڑی بڑی عالم ہے، تفسیر ان میں یہ بات لکھی ہے۔ امام قرطبی بہت بڑا عالم دین ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ جمال قاسمی بہت مصر کا بڑا عالم ہے، دمشق کا، وہ ایسا بولتا، شام کا بڑا عالم ہے۔ وہ ہاروت اور ماروت ابھی کون ٹھہرے؟ اچھا یہ تو ابھی شیطان تھے۔ اب شیطان ہیروئن کو بیچے گا نا، دوائی کے نام پر بیچے گا نا، دارو کے نام پر بیچے گا، ہیروئن کے نام پر تو نہیں بیچے گا۔ اپنے عملیات کو ابھی یہ مذہب کے پیکٹ میں بیچے گا۔ کیسا بیچے گا؟ اس طرح، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اپنے آپ کو ابھی بڑا بزرگ بنائے گا، بڑا بزرگ۔ یار ایسا ہے میں تو تعویذ کرتا ہوں لیکن اس کو نیک کام میں استعمال کرنا۔ دیکھو یہ تعویذ تو میں کرتا ہوں نا، ایسا نہ ہو کہ اس کو تم نے غلط استعمال نہیں کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے نا۔ آج بھی ایسے بولتے ہیں نا یا نہیں بولتے؟ اپنے آپ کو بزرگ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہروپیے، یہ اصل میں یہ تعویذگر ہے، یہ جادوگر ہے، اپنے آپ کو بزرگ بولتے، بڑے بڑے خانقاہیں پھر بناتے، مدرسوں میں بیعت کرتے، اوراد اور وظائف کے نام پر، عملیات کے نام پر، روحانیات کے نام پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جی ہم تو تم کو نہیں سکھاتے، اگر سیکھتے ہو تو پھر اس کو صحیح استعمال کرنا۔ جادو صحیح استعمال ہوتا ہے، وہ کرتب تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو جادو کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو عملیات والا کام، یہ جو روحانیت والا کام، یہ جاڑ پونک، یہ دم درود تعویذیں، یہ کیا ہے؟ کیا الفاظ میں زور ہے؟ تو وہ اس کے وما علمان، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک وہ کہتے انما نحن فطرۃ فلا تکفر، میں تو تم کو تعویذ دیتا ہوں، خیال کرنا اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ وہ آیا ہوا اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کہ میری ساس کا منہ بند کر دو، میری بہو کا منہ بند کر دو، میرے شوہر کا منہ بند کر دو، میری بیوی کا منہ بند کر دو، فلان کے دکان پر تعویذ کرو، فلان کے کاروبار پر تعویذ کرو۔ وہ آیا اسی لیے، اور تم اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرتے ہو۔ تم اللہ کے نزدیک بزرگ نہیں ہو، تم ہاروت اور ماروت ہو، تم دو شیطان ہو، تم سرغنے اس کے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان بزرگوں سے، بظاہر بزرگ تھے، بظاہر وہ بزرگ تھے، ہاروت اور ماروت۔ کیا سیکھتے تھے؟ یہی سیکھتے تھے، اس کی بیوی کو الگ کرو، اس کے شوہر کو الگ کرو، گھروں کو خراب کرو، خاندانوں کو خراب کرو، کاروباروں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کرتے تھے۔ آج بھی ایسا نہیں ہوتا، آج بھی وہ کرتے ہیں، آج بھی جادو زوروں پر ہوتا ہے، ہر جگہ مٹو والے، طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جنات ہم نے مسخر کی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا، ہم نے چلے کاٹے ہیں، ہمارے پاس بنگالی بابا ہے، ہمارے پاس فلان بابا ہے نا، آج بھی بہت سارے، اور لوگ جاتے ہیں دھڑا جاتے، دھڑا جاتے، تو دھڑا جاتے آج بھی۔ تو کیا کرتے تھے؟ عورت اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالے، یہ ان کا ذہن تھا۔ کتنی بری ذہنیت، کتنی بری ذہنیت، شوہر اور بیوی، شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی، اس کے بیچ میں۔ وما ہم بظوارین، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا ریمارکس دیا، سٹیٹمنٹ، اللہ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وما ہم بظوارین، ان عملیات میں کچھ بھی نہیں ہے، ان تعویذوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اس روحانیت میں کچھ بھی نہیں، یہ صرف روحانیت اس کو بولتے ہیں، سارا کچھ قرآن میں ہے، سارا کچھ فطرت میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، یہ کائنات فطرت کے قانون پر چلتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹس، قانون فطرت، علت اور معلول، سبب اور مسبب، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اگرچہ وہ چیز ہو۔ وما ہم بظوارین، یہ صرف وہ اپنی بزرگی کو ظاہر کرتے تھے تعویذ، اور تعویذ لینے والے ویسے کرتے تھے۔ اللہ نے دونوں کی نفی کر دی، وما ہم بظوارین، خبردار ان میں کچھ بھی نہیں ہے، من احد الا باذن اللہ، اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ وہ باذن اللہ ہوتا ہے۔ اذن کیا ہے؟ اذن، اذن
اذن کان کو کہتے، کانوں سے انسان سنتا ہے، اور اسی سے آذان نکلا ہے۔ آذان ایک اعلان ہے، کیا ہے؟ ایک اعلان ہے۔ اعلان ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک اعلانیہ ہے، اطلاع عام ہم دیتے ہیں نا، یہ آگے جا کر ایک قانون بن جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی بن جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون مشیت بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے اذن علم کو بھی کہتے ہیں، وہ علم جس کے پیچھے ارادہ اور مشیت ہو۔ گویا کہ اذن سے مراد ہے اللہ کا وہ علم جس کے پیچھے اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے، جو ایک قانون بنا ہو۔ تو اللہ نے بولا یہ جو عملیات ہے، یہ جو روحانیات، جاڑ پونک، ٹونے ٹوٹکے، یہ طلسم، یہ حاضرات، یہ ملبہ سازی، یہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اگر جہاز چلتا ہے تو اللہ کے قانون پر اڑتا ہے، اگر گاڑی چل رہی تو اللہ کے قانون پر، میرا پیاس بجھتا ہے تو قانون پر، تمہارا بھوک مٹتا ہے، بیماری لگتی ہے قانون پر، بیماری ختم ہو جاتی ہے قانون پر، باذن اللہ۔ تو اللہ کے اذن کو سیکھو، ذالک الدین القیم، یہ صحیح دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے دین کو نہیں جانتے، اللہ کے اذن کو نہیں جانتے، بس ان کے پیچھے بھاگتے۔ دنیا کہاں گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ دنیا چاند پر پہنچا، اور آج ہمارے یہ مذہب کے پیشوا یہ ہمیں ہاروت اور ماروت کی پیچھے لگے کہ جاؤ بابل میں ایک اندھے کنویں میں جو ہے یہ الٹے لٹکی ہوئے، ہم ان کو زمین میں ابھی تک نہیں، وہاں پر پہنچ۔ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور واقعی عملیات میں کیا فائدہ، جنتر منتر میں کیا فائدہ؟ یقین جانیے 4 سال میں نے بھی کوشش کی، ایک وقت ایسا تھا جا کر جو ہے نا ان کی کتابیں ہم لیتے تھے، کوئی جن مسخر کریں گے، کوئی موکل مسخر کریں گے، اپنا کاروبار چلائیں گے، دکانداری کریں گے، کام تو ہم کر نہیں سکتے، مفت کے ہم کھائے ہیں، مفت کے سوئے ہیں نا، ہم نے کب محنت کی؟ تو بس اپنا ایک کاروبار چلائیں گے، پھر موم بتیاں جلاؤ، اگربتیاں جلاؤ، ادھر سے کوپڑی لاؤ، ادھر سے یہ کرو، ادھر سے وہ کرو۔ پھر وہ ماں بیچارے بولے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، اپنے آپ کو کیوں دیوانہ بناتے؟ پھر اللہ نے جو ہے نا رخ کو موڑ دیا، رخ فطرت کی طرف، رخ قرآن کی طرف، ہم سائنس کی طرف آئے، سائنسی رویوں کو ہم نے سمجھا، فلسفے کو ہم نے پڑھا، ہم نے قرآن کو پڑھا، اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری سنت کو ہم نے سمجھا، اس کی پیاری سنت کو، سیرت کو ہم نے سمجھا، صحابہ کرام سانو ان کی سیرت کو ہم نے سمجھا کہ یار یہ تو واقعی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، عملیات، یہ روحانیات، یہ چلے، یہ ٹوٹکے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ جگر میرا خراب ہے تو یہ جھاڑ پھونک سے ٹھیک ہوتا اور خراب ہو جاتا۔ یقین جانے اپنے مشاہدے میں ہے بہت سارے لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، یہ ان کو بتا نہیں سکتے کہ تم کوئی بیماری کہاں سے لگی ہے، یہ بارشیں کیوں نہیں برستی ہے، یہ قحط کیوں آتا ہے۔ یہ شہر کا اپنا ایک زمانہ تھا، وہ دور ختم ہو گیا، ابھی سائنس کا زمانہ ہے، ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی اللہ کے فضل سے قرآن کا زمانہ ہے، ابھی قرآن کا دور ہے، یہ تا قیامت قرآن کا دور ہے، تا قیامت یہ علم کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ روشن خیالی کا دور ہے، یہ عقل مندی کا دور ہے، یہ شعور کا دور ہے۔ اپنے وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ دانت درد کرتا ہے، دانت کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ دکان نہیں چل رہے، کاروباری آدمی سے پوچھنا ہے۔ بارشیں نہیں آ رہے تو اس کا جو ایکسپرٹ ہے ان سے ہم نے پوچھنا ہے۔ یاد رکھیں، ان تعویذ گروں سے، ان گنڈوں والوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تو ابھی تک اپنے ٹرک کے بتی کے پیچھے امت کو لگا ہوا ہے۔ یقین جانیے آج جو امت مسلمہ اس قدر پیچھے ہے، اور اسی طرح سارے مذہب والے، یہ انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے کہ ہمیں بے فائدہ چیزوں میں نہیں لگا، تمام عمر کو یہ برباد کرتے ہمارا۔ کاش اس وقت ہم اپنے ان عظیم علماء کے کہنے پر چلتے، آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے ان عظیم علماء کو ہم نے چھوڑا اور ہم ان دندوں میں لگ گئے۔
ان کے तावीज़ों के पीछे लगे, इनको हमने अपना इमाम बनाया और उन पर हमने कुफर के फतवे लगाए, उनको हमने मुल्क बदर किया, खुद अपनी रोशन दुनिया को हमने तारीक बनाया और आज तक ऐसा ही कर। हमारी औरतें बच्चे सब इन पर एतमाद करते, हर जगह इनके जो है ना मराकिज है, हर जगह अपनी तावीज़ात को ये बेचते। तो अल्लाह ने बोला मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, इन चीजों में ना कोई नुकसान है, वक्त का ज़िया है इसमें बस, और तुम्हारा मर्ज बढ़ेगा, तुम मर जाओगे और तुम्हारा कारोबार खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमको फायदा नहीं होगा। वलक़द अलिमू, और वो खूब जानते थे, है ना, लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरत में खलाक, जिसने भी ऐसा किया आखिरत में भी वो दोज़ख में जाएगा। इसलिए जाएगा कि उसने कुफर किया, उसने झूठ बोला, उसने अल्लाह पर झूठ बांधा, उसने अल्लाह की मशीयत की खिलाफ वर्जी की, उसने अल्लाह के इल्म इरादे उसकी जो है मुखालिफत की, अपने रब की तख्लीक की उसने मुखालिफत की, और उसने दीन इलाही की मुखालिफत की, सारे अंबिया और रसूल की सीरतों और सुन्नतों की उसने मुखालिफत की, तो वो दोज़ख में जाएगा। हजरत यसिया अलैहिस्सलाम अजीम पैगंबर गुजरे हैं बाइबल में, आज भी यहाँ पर जाकर पढ़े, बाब 47 आयात 8 से 13, इतनी खूबसूरती के साथ उसने यहूदियों को बोला मत करो ये, खुद भी गर्क हो जाओगे, कौम को भी गर्क करोगे, निकलो इस गर्काबी से, है ना, इस गलत धंधों से निकलो, ये तुम्हारी वजह से जो है ना बनी इसराइल इस नाच पर पहुंचे। इतना खूबसूरत बयान है ना, आप इसको जरूर पढ़ ले बाइबल में। और इसी तरह इस्तिस्ना में जो अहदनामा अतीक, इस्तिस्ना 5वीं किताब, उसमें जाकर पढ़े, बाब 18 आयात 9 से 12, कि अल्लाह पाक ने इनको क्या कहा, यहूदियों को, निकलो इन तावीज़ों से, इन चूबंतरों से, इन जंतरों से, इसमें कुछ नहीं है, वक्त का ज़िया है, आखिरत खराब होगा। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले बेचा उन्होंने अपने आप को, काश वो जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कौम को कहां ले जा रहे हैं, कौम को तारीकी में हम डबो रहे हैं, उसकी तरक्की को हम रोक रहे हैं, उसके अकल पर पर्दे हम डाल रहे हैं, उसको कुरान से हम दूर कर रहे हैं, काश ये जानते थे। लेकिन क्या है इनका, इनके मफादात है, इनकी ख्वाहिशात है, इनकी अपनी अपनी तरजीहात, इनको कौम का दर्द नहीं है, कौम का फिक्र नहीं। हम यही उलमा कराम से गुजारिश हमेशा करते, एक एहतराम के साथ, एक अदब के साथ, कि खुदा के लिए आज 21वीं सदी है, इस कौम को 21वीं सदी के जो असबाक है वो उनको पढ़ाओ, 21वीं सदी के तकाजों से उसको जो है ना आगाह करो। ये साइंस की सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है, ये कुरान का दौर है, ये अक्लमंदी और शऊर का दौर। मत करो कौम के साथ इस तरह मत करो, तुम जिम्मेदार हो, एक अहम मनसब पर हो, तुम अल्लाह के नबी के वारिस हो। इस भूखी कौम, इस लाचार कौम, मजीद इसको तुम लाचार बनाते हो, मजीद इसको तबाही के गड़े में तुम गिराते हो। ये अल्लाह की जमात है, इसके साथ मत करो इस तरह, इसको इल्म से दूर नहीं कर लो, कुरान को तरजीह दे दो, लात मारो पेट पर, इल्म को तरजीह दे दो, अकायद को तरजीह दे दो, उम्मत को तरजीह दे दो, इज्तिमाइयत को तरजीह दे दो, इंसानियत को तरजीह दे दो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। काश कि तुम जानती, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुन मिनल्लाह, काश कि वो यहूदी कुफर की बजाय ईमान लाते, हकीकत को मान जाते, काश कि वो ऐसे काम करते जिसमें उनको नुकसान नहीं होता, जिसमें उनको फायदा होता, तो अल्लाह के यहां उनको फायदा मिलता, उनके लिए बेहतरी होती। लौ कानू यअलमून, काश कि वो जानते, काश कि हम भी जाने। वो तो जाने नहीं जाने, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, यहूदी जाने नहीं जाने, लेकिन इसराइल को हर कभी जान कि वो कहां पहुंचा, कितनी ताकत हासिल की, लेकिन हम नहीं जाने, हम नहीं जाने, अभी तक हम नहीं जाने। अभी भी हम इसराइल को अपने तावीज़ों से शिकस्त देना चाहते, अभी हम कहते कुछ जंतर मंतर हमारे साथ है, जैसे अमेरिका को शिकस्त देंगे, चीन को अपना गुलाम बनाएंगे, रूस को अपने कदमों में गिराएंगे, जापान हमारे तावीज़ों पर फिर चलेगा, यूरोप हमारे जंतरों पर चलेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। काश कि हम जानते
اور جانیں گے، لیکن ہم پھر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی علماء کرام جو حق کے عالم ہیں، جو علماء ربانی ہے، جو علماء حق ہے، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اب میدان میں آؤ اور قوم کو سمجھا دو، ان دندوں سے قوم کو نکالو، اس تاریکی سے قوم کو نکال دو، لگا دو قوم کو روشنی کی طرف، علم کی طرف لگا دو کہ ہم بھی علم میں ترقی کریں، بڑے بڑے اسٹے ہمارے ہاں بھی ہو جائے، ہم بھی قابل بن جائے دنیا میں، ہم بھی چاند پر جو ہے نا اسلام کا جھنڈا لہرائے، ہمارے راکٹ بھی جو ہے نا فضاؤں میں چلے، ہم بھی سمندروں پر مسخر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔